الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله صلوات پڑھتے محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. سب سے پہلے میرے سامنے بیٹھے ہوئے مجمع اور اس کی کمیت کو دیکھتے ہوئے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. سبحان اللہ. آپ ایسے کم ہیں جو مفید ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على یہ برنامہ مجالس و تلاوت کلام مجید جو بہار ثقلین کے نام سے معنون ہے. سبحان اللہ. بہار ثقلین وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہار ثقلین کا ظاہری ترجمہ یہ ہوگا. بہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی چیز زیادہ پائی جاتی ہو. جیسے ہم کہتے ہیں لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شہر رمضان. ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے. قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان مبارک ہے. لیکن برنامے کا جو اسم ہے، جو نام ہے، وہ صرف بہار قرآن نہیں ہے بلکہ بہار ثقلین ہے. ثقلین سے مراد قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اہل بیت بھی ہے. تو بہار ثقلین کیسے ہوگا؟ اس طرح سے ہوگا کہ چونکہ ماہ رمضان قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے اور قرآن مجید کا کوئی سورہ ایسا نہیں ہے جس میں اہل بیت کے فضائل نہ ہوں. سبحان اللہ. تو جس طرح سے یا جتنا ہم قرآن کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے اتنا اہل بیت کا ذکر بھی ہوتا چلا جائے گا. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ حجرات، قرآن مجید کا 49ویں نمبر کا سورہ اور بڑا ہی مشہور و معروف سورہ. یہ وہ سورہ ہے جو 18 آیات پر مشتمل ہے. مختصر سورہ ہے لیکن اخلاق کی ایسی باتیں اس سورے میں بتائی گئی ہیں جو باقاعدہ یعنی ان آیات کو موضوع بنا کر، عنوان بنا کر دنیا بھر میں درس اخلاق دیے جاتے ہیں. یعنی مختصر 18 آیات پر مشتمل سورہ جس کی فضیلت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الحجرات فی کل لیلۃ او فی کل یوم کان من زبار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں جو بھی سورہ حجرات کی تلاوت یا ہر رات کرے یا ہر دن کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے پیغمبر کی زیارت کر لی ہو. اب عزیزان محترم دیکھیے، میں نے کہا کہ یہ مختصر سورہ ہے، 18 آیات پر مشتمل سورہ ہے. اس میں اخلاق کی بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ مومنین آپس میں صلح کریں. اس میں بتایا گیا ہے کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں. اس میں عدل و انصاف کی دعوت دی گئی ہے.
یہی سورہ ہے جس میں بتایا گیا ہے، جس میں تقوی کی طرف دعوت دی گئی ہے، یہی وہ سورہ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت کسی دوسرے گروہ، دوسری جماعت کا تمسخر نہ کرے، استہزاء نہ کرے۔ یہی وہ سورہ ہے جس میں ارشاد ہوا فَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ۔ یہی وہ سورہ ہے جس میں کہا گیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ یہی وہ سورہ ہے جس میں نہیں آئی ہے لا تجسسوا، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔ یہ ساری اخلاق کی باتیں، یہ سارے اوامر، یہ سارے نواہی قرآن مجید کے اس مختصر 18 آیات پر مشتمل سورے میں اتنے سارے احکام، اتنے سارے اوامر، اتنے ساری نواہی، اتنی ساری اخلاق کی باتیں اس سورے میں ذکر ہوئی ہے۔ لیکن جب اس سورے کی ابتدا ہوئی، یہ ساری اخلاق کی باتیں، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے القاب سے نہ پکارو، بعض زن گناہ ہوتے ہیں، مومن آپس میں بھائی ہیں، آپس میں صلح کی دعوت، یہ ساری اخلاق کی باتیں اس سورے میں بعد میں بتائی گئی۔ جہاں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ساری اخلاق کی باتیں بعد میں بتائی گئی۔ پہلے کہا اے صاحبان ایمان، اللہ سے آگے نہ جانا اور اس کے نبی سے آگے مت جانا۔ طلاب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہیں جانا ہے، اس کے نبی سے آگے نہیں جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے۔ دوسری آیت، اسی سورے کی دوسری آیت کیا ارشاد ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ ولا تجہروا لہ کجہر بعضکم لبعض، اور دیکھو نبی سے ایسے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو۔ کیا اگر تم نے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کی، اگر تم نے نبی سے ایسے باتیں کی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، تو نتیجہ یہ ہوگا ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال رائے گاہ چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عجیب بات ہے، قرآن مجید کا یہ سورہ جس میں اخلاق کی باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن میں کہوں گا جب کوئی بھی قاری قرآن، کوئی بھی حافظ قرآن، کوئی بھی قرآن سے رغبت رکھنے والا، کوئی بھی قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو اپنے سر پہ سجانے والا، قرآن کو چومنے والا، قرآن کا احترام کرنے والا جب اس سورے کو پڑھتا ہے تو اس میں ساری اخلاق کی باتیں بعد میں بتائی جاتی ہیں، احترام پیغمبر پہلے بتایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو سورہ شروع ہوا، پہلی ہی آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے نہ جانا، ورسولہ اس کے رسول سے آگے نہ جانا۔ دیکھو اللہ سے آگے تو کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں، صاحبان ایمان، اللہ سے آگے نہ جانا اور اس کے نبی سے آگے مت جانا۔ اس کے بعد فرمایا اور نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، اور نبی سے ایسے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ توجہ کیجئے گا، ساری اخلاق کی باتیں بعد میں۔ بھائی اب کوئی اپنے مسلمان ہونے پر فخر نہ کرے، اب کوئی اپنے صاحبان ایمان ہونے پر فخر نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کو احترام پیغمبر کا علم نہیں ہے، یا وہ پیغمبر سے اگر وہ پیغمبر کا احترام نہیں کرتا ہے، مسلمان ہے، تو ان تحبط اعمالکم، اس زد میں آئے گا۔ اگر صاحب ایمان ہے اور احترام پیغمبر نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے ان تحبط اعمالکم، کیونکہ سارے اخلاق بعد میں سیکھنے ہیں، احترام پیغمبر پہلے سیکھنا ہے۔ صاحب چاہے کوئی ایمان والا ہو، چاہے کوئی مسلمان ہو، کوئی فخر نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، کوئی یہ نہ کہہ کے نکل جائے ہم تو صاحبان ایمان ہیں، ہم تو ایمان کی دولت سے مالا مال ہیں۔ چاہے مسلمان ہو، چاہے صاحب ایمان ہو، چاہے تم کیسے بھی انسان ہو، اگر احترام پیغمبر نہیں ہے تو آیت صریح آیت قرآن مجید کی موجود ہے ان تحبط اعمالکم، بس یہیں تک بات نہیں ہے۔ اگر کوئی صحابی بھی ہے
اور احترام پیغمبر نہیں ہے تو اس کے لیے بھی یہی آیت ہے ان تحبط اعمالکم. ٹھیک ہے مسلمان ہو, ٹھیک ہے صاحب ایمان ہو, ٹھیک ہے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, ٹھیک ہے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے ہو, ٹھیک ہے نبی کے سچے صحابی بننے کا دعویٰ کرتے ہو, لیکن اگر احترام پیغمبر نہیں ہے تو ان تحبط اعمالکم. بات یہیں پر تمام نہیں ہوئی. اگر صحابی ہو اور احترام پیغمبر نہیں ہے تو بھی اعمال چلے جائیں گے. اگر کوئی صحابیہ ہے, اگر کوئی صحابیہ ہے اور احترام پیغمبر نہیں ہے تو اعمال برباد ہو جائیں گے. اس سے آگے اگر کوئی زوجہ نبی ہے اور احترام پیغمبر نہیں ہے تو قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. نہ مسلمان ہونا کام آئے گا, نہ صاحب ایمان ہونا کام آئے گا, نہ صحابی ہونا کام آئے گا, نہ صحابیہ ہونا کام آئے گا, نہ زوجہ پیغمبر ہونا کام آئے گا. اگر یہ سب کچھ ہے اور احترام پیغمبر کا سلیقہ نہ ہو تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. آیت میں اشارہ ہوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرنا. ٹھیک. دوسرا جملہ ولا تجہروا لہو, اور تیز مت بولنا. جہر کے معنی آپ جانتے ہیں, طلاب کا مجمع ہے. ولا تجہروا, استاد محترم سے معذرت چاہتے ہیں, ولا تجہروا لہو, نبی کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرنا. یہ تو بلند آواز کی بات ہے. دوسرے کا جہر بعضکم, نبی سے ایسے بات نہ کرنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو. یہ چھوٹی سی بات ہے. پروردگار یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی نبی سے اس لہجے میں بات کرے جس لہجے میں آپس میں ایک دوسرے سے لوگ بات کرتے ہیں. اب جو پروردگار یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی سے کوئی ایسے باتیں کرے جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, اب اس خدا کو کتنا برا لگتا ہوگا جب یہی مسلمان آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوگا نبی ہم جیسا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ولا تجہروا لہو, ایسے بات نہ کرنا جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو. اچھا, یہ جو سورہ حجرات کی پہلی آیت نازل کیوں ہوئی, اس کا شان نزول کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے صاحبان ایمان, اللہ سے آگے نہ جانا اور اس کے رسول سے آگے مت جانا. یہ آیت نازل کیوں ہوئی؟ تو آغا مکارم شیرازی لکھتے ہیں حفظہ اللہ تعالی, وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر مدینے سے غزوہ خیبر کی طرف کوچ کرنے لگے تو جاتے جاتے پیغمبر نے اپنی جگہ اپنی غیر موجودگی میں ایک شخص کو معین کیا کہ ہم جا رہے ہیں, ہم مدینہ چھوڑ رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے, اور جب تک ہم یہاں نہیں ہیں تم ہماری جگہ پر ہو. یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. بڑی بڑی باتیں لکھی جاتی ہے, بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, بڑے بڑے بیان موجود ہیں کہ پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے اور مسئلہ خلافت و امامت کو پبلک پر چھوڑ کر چلے گئے. اما جو نبی 4 دن کے لیے مدینے سے اپنی زندگی میں 4 دن کے لیے اپنا شہر چھوڑتا ہے, اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ 4 دن کے لیے بھی میرا شہر وہ کسی ہادی کے بغیر رہے, کسی جانشین کے بغیر رہے, کسی رہبر کے بغیر رہے. اب یہ نبی کیا, یہ نبی اس نبی سے یہ سزاوار ہے کہ وہ دنیا سے جائے اور جاتے جاتے کسی نائب کا انتظام نہ کرے. تو نبی نے, اچھا نبی نے معین کیا, کسی شخص کی طرف اشارہ کیا کہ ہم جا رہے ہیں اور تمہیں یہاں رہنا ہے ہماری نیابت میں. جیسے ہی نبی نے اپنی مرضی سے, اپنے مشورے سے, اپنے لحاظ سے کسی کو اپنی جگہ اپنی غیر موجودگی کے ایام میں
کسی کو مدینے میں اپنا نائب بنایا، دوسرے صحابہ خلیفہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، انہوں نے اپنا مشورہ دیا. دیکھیں آیت لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، پیغمبر نے کسی اور کو معین کیا، انہوں نے پیغمبر کے مشورے کو کافی نہیں سمجھا اور اپنا مشورہ بیچ میں دیا کہ یا نبی اللہ نہیں، جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں بلکہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، کسی دوسرے شخص کا حوالہ دیا کہ ان صحابہ کو معین کر دیں. عجیب بات ہے، بات ختم ہو گئی، پیغمبر نے جس کو معین کرنا تھا اسے معین کر دیا، ان صحابہ کی بات نہیں مانی اور مدینے سے کوچ کر گئے. اچھا جب انہوں نے مشورہ دیا نا پیغمبر کے مشورے کے بعد، تو آیت نازل ہوئی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، نبی سے آگے نہ جانا. سمجھ میں آئی بات؟ نبی سے آگے مت جانا. پیغمبر نکل گئے مدینے سے غزوہ خیبر کی طرف، کسی کو اپنی جگہ پر معین کر دیا. اچھا جسے معین کیا ہے وہ نبی کی مشیت سے معین ہوا ہے، وہ اللہ کے ارادے سے معین ہوا ہے. نبی نے اپنے مشورے سے، اپنے ارادے سے، اپنی مرضی سے، یہ جو 10-12 دن کے لیے نبی مدینے سے کوچ کر رہے ہیں، مدینے سے جا رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور نبی کسی کو جانشین بنا رہے ہیں تو کسی کے مشورے سے نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں. بھائی مسلمانوں اب تو بیدار ہو جانا چاہیے. مسئلہ خلافت و امامت، نبی کے جانشین کا مسئلہ کسی شورا پہ موقوف نہیں ہے. نبی کا جانشین شورا سے نہیں بنے گا بلکہ جسے نبی چاہیں گے وہ نبی کا جانشین ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو انصاف کی بات نہیں مانی نبی نے. مشورہ دیا تھا، نبی کو مشورہ دیا تھا کہ یا نبی اللہ ان کو نہیں بلکہ فلاں صاحب کو اپنی جگہ پہ اپنی غیر موجودگی کے لیے معین کر دے. نہیں مانی بات، پیغمبر نے بات نہیں مانی. یہ اگر آپ دیکھیں معصومین کی احادیث دیکھیں تو مشورے کو رائے پیش کرنے کی طرف، یعنی معصومین نے اپنی وجود میں بھی، اپنے ہوتے وقت جہاں پہ معصوم موجود ہے وہاں پر بھی اپنے جو قریب کے جو صحابہ ہیں ان سے مشورے لیے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ الگ بات ہے کہ نص کے سامنے اجتہاد نہیں ہوتا ہے، لیکن رائے مشورے کو ایک اچھی چیز معصومین نے بتایا ہے. انہوں نے بھی مشورہ دیا تھا لیکن نبی نے ان کا مشورہ نہیں مانا. اچھا یہ غزوہ خیبر کا وقت ہے نا، ایک غزوہ اور ہے اسلام کا مشہور و معروف جنگ ہے، جنگ خندق. جنگ نہیں پڑھنی ہے، مشورے کی بات ہے نا. یہاں پر جنگ خیبر کے وقت خلیفہ دوم نے مشورہ دیا، نبی نے مشورہ نہیں مانا، قبول نہیں کیا ان کا مشورہ. ہم دیکھتے ہیں جنگ خندق کے وقت ایک صحابی نبی ہے جو عربی بھی نہیں ہے، عجم سے آیا ہے، نام سلمان فارسی ہے. نبی کو مشورہ دیتا ہے کہ یا نبی اللہ مدینے کے باہر ایک خندق کھود لی جائے جو ہمارے جنگ کے حساب سے ہمارے لیے فائدے مند ہوگی. نبی نے مشورہ قبول کر لیا. عجیب بات ہے، خیبر کے وقت ایک صحابہ نے مشورہ دیا، نبی نے مانا نہیں. خندق کے وقت یہ بھی صحابی ہے، دیکھو ہم تو نہیں مانتے لیکن علل عموم مسلمان مانتے ہیں نا. یہ بھی صحابی ہے جو خیبر کے وقت مشورہ دے رہا ہے، وہ بھی صحابی ہے جو خندق کے وقت مشورہ دے رہا ہے. نبی نے خندق والے، جس نے خندق کے وقت مشورہ دیا اس کے مشورے کو قبول کر لیا، جس نے خیبر کے وقت مشورہ دیا اس کا مشورہ قبول نہیں کیا. یہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی نبی کی بزم میں رہتا ہے، وہ بھی نبی کی بزم میں رہتا ہے. اور بڑا فرق ہے، یہ اس کو نبی کی بزم میں آئے، خندق والے کو نبی کی بزم میں آئے ہوئے ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے، یہ تو برسوں سے نبی کی بزم میں رہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو برسوں سے بزم نبی میں رہ رہا تھا اس کا مشورہ نہیں مانا. جو 4 دن پہلے جس کو جمعہ 8 دن ہوئے تھے اس کا مشورہ مان لیا. عجیب بات ہے مسلمانوں، اب تو غور کیا کرو، اب تو فکر
किया करो, सोचा करो। जिसको नबी अपनी जिंदगी में मशवरे के लायक नहीं समझते, तुम उसे सर पे रख के पीटते हो। सुभान अल्लाह भाई, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबकी बात है भाई, सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद। नबी मशवरा तक कबूल नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर सर पे बिठाया जा रहा है। बताओ सुभान अच्छा, अल्लाह। दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ऐसा ये सूरह हुजरात की दूसरी आयत है। पहली आयत का शान नुज़ूल मैंने बयान किया। दूसरी आयत का शान नुज़ूल ये है, कब आयत नाज़िल हुई, क्यों हुई। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि बनी तमीम का एक गिरोह लश्कर और उनके जो बड़े बड़े अशराफ बनी तमीम आए और पैगंबर का जहां पर घर था उसके पीछे आकर उन्होंने बुलंद आवाज से ये कहना शुरू किया, या मोहम्मद उखरुज इलैना, ए मोहम्मद बाहर निकल आओ। क्या किया? सिर्फ शोर मचाया, गुल किया, हुल्लड़ हंगामा किया, तेज आवाज में बात की। आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। एहतराम नबी बताया, का देखो नबी के घर के सामने, नबी के घर के करीब शोर नहीं मचाना। देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक एहतराम पैगंबर, एक नबी के घर का एहतराम, नबी की नामूस का एहतराम। इन्होंने जो गुस्ताखी की है, नबी बाहर निकल आए, नबी को बड़ा दुख हुआ जब इन्होंने शोर मचाया, या मोहम्मद उखरुज इलैना। आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करना, वला तजहरू लहू कजहरे बादिकुम, और नबी से ऐसे बात न करना जैसे तुम आपस में एक दूसरे से बातें करते हो। और अगर तुमने इस बात पर अमल न किया, अगर तुमने नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद की, या तुमने ये किया कि नबी से उस लहजे में बात की जिस लहजे में तुम एक दूसरे से बातें करते हो, तो कुरान कहता है अन तहबता आमालुकुम, तुम्हारे अमाल जितने भी अमाल किए हो, जितने भी नमाजें पढ़ी हो, चाहे जितने रोजे रखे हो, चाहे जितनी तुमने कुर्बानियां दी हो, अगर तुमने नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद कर ली या नबी से उस लहजे में बात कर ली जिस लहजे में एक मुसलमान, एक आम इंसान दूसरे आम इंसान से बात करता है, तो उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे। वह अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर भी नहीं होगा। बनी तमीम का कबीला आया, गुस्ताखी की, तेज आवाज में बात हुई। कहां पर? नबी के घर के पास, पैगंबर के घर के सामने आकर इन्होंने शोर मचाया। पैगंबर को दुख हुआ, पैगंबर को अजियत हुई। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, मुसलमानों मेरे नबी का एहतराम करना। मुसलमानों सिर्फ मेरे नबी का नहीं, मेरे नबी के घर का भी एहतराम करना। सिर्फ यहाँ पर एहतराम नबी की बात नहीं है, बल्कि बैते नबी के एहतराम की भी बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ नबी का एहतराम नहीं करना है, बल्कि नबी के साथ साथ उनके घर का भी एहतराम करना है, और नबी के घर के साथ साथ उनके घर वालों का भी एहतराम करना है। सुभान अल्लाह, वरना आमाल बर्बाद हो जाएंगे। जब इन लोगों ने शोर मचाया, कबीले बनी तमीम वालों ने, आयत नाजिल हो गई, पैगंबर को अजियत हुई। हमने तारीख में एक मकाम और देखा है जहां पर किसी पलीद ने, किसी लाइन ने पैगंबर एक जगह एक गजवे के वक्त, जंगे खंदक के वक्त, पैगंबर के लिए खेमा नस्ब किया जाता था जंग के मौकों पर, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन तलवार नहीं खींचते थे, किसी को कत्ल नहीं करते थे, उनके लिए खेमा नस्ब किया था जंगे खंदक के वक्त। अब पैगंबर अपने खेमे में तशरीफ फरमा है, असहाब भी बैठे हुए हैं। अचानक क्या हुआ, एक तीर आकर दरे खेमे पर लगा। उस दरवाजे पर, उस खेमे के दरवाजे पर तीर आकर लगा जिस खेमे में पैगंबर तशरीफ फरमा थे। यहां भी पैगंबर को अजियत हुई। कैसे अजियत हुई? जैसे जब कबीले बनी तमीम ने आकर शोर मचाया, या मोहम्मद उखरुज इलैना, पैगंबर बाहर आए। पैगंबर ने यहां तो कुछ नहीं कहा, तारीख में मुफस्सिरीन ने कोई जुमला नहीं लिखा, लेकिन आयत नाजिल हुई ला तरफऊ अस्वातकुम। लेकिन जब जंगे खंदक के वक्त अम्र बिन अब्द वद ने पैगंबर के खेमे
پر پیغمبر کے خیمے پر تیر مارا تو پیغمبر خیمے سے باہر نکل آئے، اور جیسے ہی خیمے سے باہر نکل کے آئے تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا من لہذا القلب. سبحان اللہ بھائی. پیغمبر نے ایک جملہ کہا من لہذا القلب. اب ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انکا لعلی خلق عظیم کا مصداق ہے. واہ واہ. جس سے بلند کسی کا اخلاق نہیں ہے، جس کی زبان سے پاک کسی کی زبان نہیں ہے. قرآن مجید جس کا قصیدہ پڑھتا ہے، جس کے اخلاق کا قصیدہ پڑھتا ہے، جس کی امانت داری کا قصیدہ پڑھتا ہے، جس کے تقدس کا قصیدہ قرآن مجید پڑھتا ہے، اس زبان سے جیسے ہی اس نے گستاخی کی کہ پیغمبر خیمے سے باہر آئے اور آتے ہی ایک جملہ کہا من لہذا القلب. یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پر پیغمبر کے جس گھر میں پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، جس مقام پر پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر گستاخی ہوئی. پیغمبر باہر آ گئے. ادھر قبیلہ بنی تمیم نے جب شور مچایا تو پیغمبر باہر آ گئے. ادھر جنگ خندق کے وقت جب اس نے گستاخی کی تو پیغمبر باہر آ گئے. دونوں واقعے آپ کے سامنے ہیں. اب نتیجہ پیش کر رہا ہوں. وہاں بھی گستاخی ہوئی، یہاں بھی گستاخی ہوئی. جب جنگ خندق کے وقت گستاخی ہوئی، در خیمہ پر تیر مارا گیا تو پیغمبر نے ایک جملہ کہا من لہذا القلب. اس کا مطلب اچھا تیر چلانے والا کون تھا؟ تیر چلانے والا تھا عمرو بن عبد ود. عمرو بن عبد ود نے تیر چلایا. پیغمبر باہر آتے ہی پیغمبر نے جملہ کہا غصے کے عالم میں من لہذا القلب. گستاخی ہوئی در نبی پر، پیغمبر کو جلال آیا. ایک جملہ کہوں، اس دروازے پر جو بھی گستاخی کرے، اس دروازے پر جو بھی گستاخی کرے وہ پیغمبر کے جملوں کے حساب سے وہ کتا کہلانے کے لائق ہے. بھائی گستاخی کی ہے نا، تیر چلایا ہے. کہاں تیر چلایا ہے؟ ایک بہت لطیف نکتہ ہے. تیر کہاں چلایا ہے؟ اس خیمے کے دروازے پر جس میں پیغمبر بیٹھے ہوئے، جنگ کے میدان ہے، پیغمبر بیٹھے ہوئے. توجہ کیجیے گا، یہ وہ دروازہ نہیں ہے جس پہ نبی آ کر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے توجہ نہیں کی، یہ وہ دروازہ نہیں ہے جس کا پیغمبر اتنا احترام کرتے ہو. کچھ دنوں کے لیے خیمہ لگایا گیا ہے پیغمبر کے لیے، اور اس خیمے پر اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو پیغمبر ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں. اب ذرا سوچئے، جب کوئی اس دروازے پر گستاخی کرے، جس دروازے پر جب بھی پیغمبر آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. واہ واہ. بات اس کی نہیں ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں، بات یہ ہے کہ پیغمبر بیٹھے ہیں. بات مکان کی نہیں ہے، بات مکین کی ہے. جو بھی در پیغمبر پر، جو بھی اہل بیت کے دروازے پر گستاخی کرے گا، چاہے وہ خندق کا عمر ہو، چاہے وہ در زہرا پر گستاخی کرنے والا عمر ہو، سب لعنتی ہیں. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. سبحان اللہ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اچھا بس آخری بات، گستاخی کی. پیغمبر باہر آئے، پیغمبر نے کہا من لہذا القلب. کون ہے جو اس کے مقابل میں آئے؟ بات ختم ہو گئی. اچھا یہی جملہ اگر ہم لوگ بولتے ہیں تو بعض جو زیادہ متقی ہیں، مطلب کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں، زاہد، پرہیزگار، خوش، اب میں کیا کیسے الفاظ استعمال کروں. آگے کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے وہ برے تھے لیکن ذرا ممبر کے تقدس کا خیال رکھا کریں. آپ اپنی زبان کیوں گندی کر رہے ہیں؟ خدا کی لعنت ہو تم پر. کیا ہماری زبان پیغمبر کی زبان سے بھی زیادہ پاک و پاکیزہ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. بات زبان کی نہیں ہے،
बात यह है कि गुस्ताखी कौन कर रहा है और किसकी शान में कर रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। भाई आपका अखलाक के मुनाफी है, आप तालिब इल्म हैं, आप उलमा हैं, अखलाक की बातें करें, इस तरह के मौजूआत पे बात ना करें, अपनी जबान क्यों गंदी करते हैं, ये अखलाक के मुनाफी है। मैं कहूँगा जब सिर्फ जंगे खंदक में जिसने उस दरवाजे पर तीर चलाया जिसमें पैगंबर चंद दिनों के लिए बैठे थे, उसने तीर चलाया और पैगंबर ने उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मन ले हाजल कल्ब। और जब पैगंबर के अखलाक के मुनाफी नहीं है तो जिसने उस दरवाजे पर गुस्ताखी की हो जहां पैगंबर आके सलाम करते थे, तो अगर हम उससे कल्ब से बदतर कहें तो हमारे अखलाक के मुनाफी भी नहीं है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अज़ीज़ान मोहतरम, ये है हक़ाइक़ है जो कुरान में मौजूद है। कुरान ने जहां पर फजाइल बयान किए हैं अहले बैत के, वहां पर बाद जगहों पे कुरान ने मर्सिया भी पढ़ा है उनकी मुसीबतों पर। अज़ीज़ान मोहतरम, जब 40 हिजरी का रमजानुल मुबारक आया ना, अली कूफे में है, अज़ादारों अभी ये शहादत अमीरुल मोमिनीन के अय्याम गुजरे हैं। जब 40 हिजरी का रमजान आया तो एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन को बुलाया और बुलाकर एक जुमला कहा, या बुनैया कम मदा मिन शहरना हादा, ये मेरे बेटे मुझे ये बताओ कि इस महीने के कितने दिन गुजर गए हैं। अज़ादारों मुझे ये नहीं समझ में आया कि मौला ने इमाम हसन से क्यों पूछा कि इस महीने के कितने दिन गुजर गए हैं। शायद मौला कुछ कहना चाहते हो, इशारे में समझाना चाहते हो, ए हसन देखो कुछ दिनों के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर आने वाली है। अज़ादारों क़यामत हो गई। 19वीं की जब रात आई ना, इमाम अपनी छोटी बेटी जनाब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ मेहमान है। अज़ादारों कैफियत सुने, इमाम कभी हुजरा इबादत में जाते हैं, कभी सहने खाना में आते हैं। एक मर्तबा हुजरा इबादत से निकलकर सहने खाना में आए और आकर आसमान की तरफ देखते हैं और एक जुमला कहते हैं, हाँ ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया था। अज़ादारों फिर इमाम हुजरा इबादत में चले जाते हैं, इबादतें करते हैं। एक मर्तबा फिर निकल के आते हैं बेचैनी की कैफियत में। अब आसमान की तरफ रुक करके एक जुमला कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ादारों क़यामत हो गई। बस इमाम जब सहर का वक्त करीब आया, एक मर्तबा मुख्तसर सी ग़िज़ा खाकर इमाम मस्जिद की तरफ जाने लगते हैं। मुर्गाबियों ने रास्ता रोका। अज़ादारों बड़ी कयामत के मरहले हैं, बड़ी सख्त बड़ी दुश्वार मंजिलें हैं। अज़ादारों इमाम मस्जिद में आ गए, गुलदस्ते अजान पर आए, अजान दी। ये अली की आखिरी अजान थी। ये अली आखिरी बार अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे। कूफे वालों ने अली की आखिरी अजान सुनी। लो अज़ादारों इमाम नमाज में मशगूल हो जाते हैं। अज़ादारों वो वक्त भी आया, इमाम एक मर्तबा सजदे से सर उठा रहे हैं। उधर इब्ने मुलजिम ने तलवार चलाई, उठता हुआ सर, गिरती हुई तलवार, सर शिगाफ हो गया। फिजा में एक आवाज गूंजी, तहद्दमत वल्लाह अरकानुल हुदा। अज़ादारों क़यामत हो गई। बस अज़ादारों जैसे ही ये आवाज कूफे में गूंजी, एक मर्तबा इमाम हसन आते हैं, इमाम हुसैन आते हैं, कुछ असहाब साथ में हैं। अब एक मर्तबा अज़ादारों अभी कुछ दकीके पहले जो इमाम फातह खैबर अपने कदमों पर चल के मस्जिद आया था, अब जो असहाब सहारा देते हैं,
इमाम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं। एक तरफ से इमाम हसन ने सहारा दिया, एक तरफ से इमाम हुसैन ने सहारा दिया। अज़ादारो इसी तरीके से बैतुल शरफ तक ले गए। लो अज़ादारो जैसे ही बैतुल शरफ में ले गए, जैसे ही बैतुल शरफ में ले गए, कोहरान बर्पा हो गया, कोहरान बर्पा हो गया, रोने की आवाजें। अज़ादारो एक मर्तबा इमाम हसन ने तबीब को बुलाया। जैसे ही तबीब को बुलाया, अब तबीब से पूछते हैं, तबीब को एक तरफ ले जाके पूछते हैं, ए तबीब इतना बता दे, क्या मेरे बाबा की जान बच सकती है? अब तबीब का जवाब सुनिए अज़ादारो। तबीब कहता है, ए मौला, एक तो जख्म गहरा है, दूसरे तलवार जहर में बुझी हुई थी। अज़ादारो कयामत आ गई। अब जब आखिरी वक्त आया 21 के दिन, अज़ादारो इमाम अपने बच्चों को वसीयतें करने लगते हैं, बच्चों को सहारा दे रहे हैं। दो मंजर मिलते हैं। एक तरफ इमाम के सारे बेटे खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ इमाम की बेटियां खड़ी हुई हैं। एक मर्तबा इमाम उधर मुतवज्जे होते हैं जिधर इमाम हसन और इमाम के दीगर बेटे खड़े हुए थे। मुतवज्जे होने के बाद इमाम हसन की तरफ तवज्जो करते हैं और कहते हैं, बेटा तसल्ली देते हैं, ए बेटा घबराना नहीं, ए बेटा रोना नहीं। लेकिन अज़ादारो जब इमाम ने पहलू बदला और उधर निगाह की जहां पर शहजादी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम खड़ी थी, एक मर्तबा जैसे ही मौला ने शहजादी की तरफ निगाह की, अब कोई नसीहत नहीं करते हैं, बल्कि अली की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। लो अज़ादारो कयामत आ गई, वसीयतें हो गई, नसीहतें हो गई। लेकिन एक मर्तबा इमाम हसन बेचैन हैं, फिर तबीब के पास जाते हैं, जाके कहते हैं, तबीब कोई बता दे, कोई रास्ता बता दे, कोई ऐसी चीज तजवीज करो जिससे हमारे बाबा को कुछ फायदा हो जाए, जिससे अजियत कम हो जाए। अज़ादारो एक मर्तबा तबीब कहता है, ए मौला देखो, बस एक चीज है, अगर कहीं से दूध मिल जाए तो वो अजियत में कमी कर देगा। लो अज़ादारो जैसे ही ये खबर कूफे में शाअल खबरों फिल कूफा, ये खबर कूफे में शाये हो गई, मशहूर हो गई कि इमाम को तबीब ने दूध तजवीज किया है। अज़ादारो कूफे के छोटे छोटे यतीम बच्चे अपने घर जाते हैं और अपने घरों से अपने हिस्से का दूध लेकर, कूजों में दूध लेकर बैते अली पर आते हैं और एक मर्तबा कहते हैं, ए मौला हमारे तरफ से हदिया कबूल कर ले, ए मौला हमारी तरफ से हदिया कबूल कर ले। सारे बच्चे जमा हो गए। अज़ादारो कयामत आ गई। मैं कहूंगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये 40 हिजरी का कूफा है। तबीब ने दूध तजवीज किया, हजारों बच्चे दूध लेकर आ गए। लेकिन जरा 61 हिजरी में करबला में आइए, देखिए आपका पोता अली असगर प्यास से जांबलम है, माँ का दूध खुश्क हो चुका है, बाप अपने हाथों पर उठाए हुए मैदान। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुल यन्क़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। परवरदिगार इस कलील इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार हम में से जो भी परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। मोमिनीन मोमिनात पूरी दुनिया में जो बीमार हैं उन्हें शिफायाबी अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का माह रमज़ान की रहमतें बरकतें मग़फ़िरतें हमारे शामिल हाल फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।